صفحہ نمبر 43 آیت نمبر 277 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کا بقایا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر آپ لوگ ایمان والے ہوں تو۔ فإن لم تفعلوا، اگر سود نہیں چھوڑو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا اعلان سن لو۔ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم، اگر آپ لوگوں نے توبہ کی تو تمہارے لیے اصل مال حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ایمان، اعمال صالحہ، نماز اور زکوٰۃ کا بدلہ ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ دوسری چیز ایک حکم، اور اگر اس حکم کو بجا نہیں لاؤ گے تو اس کی ایک سزا۔ اے ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تمہیں بہت بڑا اجر ہے، آخرت میں نہ خوف ہوگا نہ پریشانی ہوگی۔ اس میں دو اعمال کا خصوصاً ذکر ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ ایمان تو سب سے پہلے ضروری چیز ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی اجر ہے ہی نہیں۔ ایمان نہیں، چاہے جتنا بھی نیک اعمال کرتا رہے۔ بعض محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں اس کی کچھ برکتیں ہو سکتی ہیں، ایمان نہیں ہے لیکن نیک اعمال ایک آدمی کر رہا ہے، غیر مسلم ہے، صدقہ دے رہا ہے، کسی کو پانی کا انتظام کر کے دے رہا ہے، راستہ بنا رہا ہے، پل بنا رہا ہے، ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ برکت ہو سکتی ہے کہ اس کے مال میں ترقی آئے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں ایک نیکی بھی نہیں ملے کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان تو ضروری ہے، اور ایمان کے بعد جو بھی نیک عمل ملے اس کو کرتے رہنا، اور ساتھ دو خاص عبادتیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ایک جسمانی عبادت، نماز قائم کرو، یہ اسلام کے لیے سر کی حیثیت رکھتی ہے، نماز اسلام کے لیے سر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا کہتا ہے میں بڑا نیک ہوں، دل صاف ہے، یہ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ نماز نہیں تو اس کا اسلام میں کچھ بھی حیثیت نہیں۔ سنیے، نماز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی رات چھوٹی ہے میں تو صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ نماز پڑھو پھر سو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اگر آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے تو کیسے 3 بجے جاگتے ہو، 2 بجے جاگتے ہو؟
رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے ایئرپورٹ جانا ہے تو کیسے ہم صبح اذان کے وقت جاگتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے ہم نہیں جاگ سکتے۔ اگر کوشش ہم کریں، کوئی ایسا حکم اللہ کسی پہ رکھتا نہیں ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایسا حکم شریعت میں کوئی ہے نہیں جو انسان بجا نہ لا سکے۔ اس لیے نماز کا خوب خیال رکھیں۔ اور ساتھ دوسری عبادت وہ مالی عبادت ہے، جان مال، یہ دو چیزیں انسان کو قدرتی طور پہ عزیز ہیں، اس لیے دونوں کی قربانی اللہ مانگ رہے ہیں۔ جان، نماز پڑھو، اب جان کی فکر نہیں کہ نیند آ رہی ہے اور تھکاوٹ ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے جتنی زیادہ تکلیف سے اٹھو گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اس کو اپنے گناہوں کو مٹانے کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ جسم کو مشقت ہو اور یہ وضو بنا کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس سے بڑے بڑے جرائم مٹتے ہیں۔ اور دوسری چیز مالی عبادت، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکی، طہارت، پاک ہو جانا۔ جب زکوٰۃ ادا کی تو آپ کا بچا ہوا مال، آپ کے پاس رہا ہوا مال پاک ہو گیا۔ اب یہ مال جب کھاؤ گے جسم میں برکت آئے گی، عبادت کی توفیق ہوگی۔ یہ مال حلال ہے، جس مال میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اس میں برکت نہیں ہے، یہ مال پاک نہیں ہے، اس میں وہ عبادت کی خاصیت نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ایک حکم اور ایک سزا، دوسری آیت میں ایک حکم ایک سزا۔ حکم یہ ہے سود سے بچو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرو۔ اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع ہو کسی نے سود کے لیے، سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں تھا۔ سود کے لیے تو آج کل مختلف قسم کے ہیلے بنائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں تھا کہ یہ سود ہے، اب پتہ چلا کہ یہ سود ہے، تو جتنے پیسے آپ نے دیے تھے اس کو کہتے ہیں رأس المال، یہ آپ واپس لینے کے مستحق ہیں۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں نے یہ کوئی 4-5 سال پہلے جو وہ احوال چلا کہ لوگوں سے پیسے لیتے رہے اور منافع دیتے رہے، کہ ہر آدمی سونا بیچ رہا ہے اور پلاٹ بیچ رہا ہے۔ اس میں ایک ساتھی نے کہا کہ میں نے 3 لاکھ روپے دیے تھے، مجھے ہر مہینے 10,000 روپے منافع آتا رہا، بیچ میں پھر منافع بند ہو گیا اور وہ ساتھی ابھی پیسے نہیں دے رہا، تو کیا یہ میرے لیے سود ہے؟ جو سود میں نے لیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، جو سود آپ نے لیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے 3 لاکھ روپے پورے کر لیں۔ سود پہ اگر 3 لاکھ روپے دیے تھے اور منافع کے طور پہ آپ نے 80,000 روپے لیے تھے، اب سلسلہ بند ہو گیا، تو اس آدمی سے 2,20,000 روپے مزید لینے کے آپ مستحق ہیں۔ اپنے 3 لاکھ پورے کرو، یہ سود نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، اپنا رأس المال پورا کرو، مزید لینا کیا ہے؟ گناہ۔ اور اللہ فرماتے اگر جان بوجھ کے سمجھ کے بھی سود سے نہیں رک رہے تو پھر سن لو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ قدم آپ اٹھا رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کرے وہ جائے گا کہاں اور بچے گا کہاں؟ وہ جائے گا کہاں اور بچ جائے گا کہاں؟ اس لیے پیارو، یہ جن کو اللہ نہ کرے کسی کو سود کی عادت ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں مفت میں یہ پیسے ہے۔ ایک آدمی ایک مضافات کا رہنے والا ہے، اس کے بیٹے نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب سود میں مبتلا ہیں، آپ ان سے ذرا بات کریں تو اچھی بات ہوگی۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ تو سود میں وہ ملوث ہے، اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اور بیٹے کی خواہش بھی، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے اور نیک ہے۔ تو بہرحال مجھے دعوت کی اور میں ان کے یہاں گیا، ان کے حجرے میں بیٹھ گیا، ان کے والد صاحب کو بلایا کہ
مدرسے والے ساتھی آئے، میں سوچنے لگا اس کو کیسے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ ٹاپک تو میں کھول بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بیچارہ اس میں ملوث ہے اور سالوں سے 10 سال سے ملوث ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، سود کا مال کھا رہا ہے۔ تو میں کو کیسے دل میں یا اللہ مدد فرما اور ایسے انداز سے بات ہو جائے کہ کام بن جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا، ان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی چھٹی مل گئی ہے اور آ گیا ہے، تو دوسرے دن اللہ کے فضل سے ان کو چھٹی مل گئی اور آ گیا ہے۔ بس اب میرے دل میں آیا اب کام ہو گیا، اب ٹاپک مجھے مل گیا۔ میں نے اس کو کہا آپ نے بھی ایک خواب سنایا، لیکن میں بھی آپ کو ایک ساتھی کا خواب سناتا ہوں۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ آج رات میں نے بہت ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، لیکن آپ سے تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لوگوں سے علیحدہ کیا اور مجھے سنایا کہ میں نے دیکھا کہ رات کو کالی کیچڑ، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں رات کو کالی گندی کیچڑ چھاٹ رہا ہوں اور کھا رہا ہوں۔ اس کی تعبیر مجھے بتا دیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو خواب میں دیکھے کہ میں کیچڑ چھاٹ رہا ہوں تو یہ کہیں نہ کہیں سود میں ملوث ہے، یہ سود کھا رہا ہے۔ تو یہ سود بھی ایک گندی چیز ہے۔ اور ساتھی کو میں نے کہا تو اس نے دونوں انگلیاں کانوں میں رکھی اور کہا میری توبہ آج کے بعد نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد اس آدمی کی زندگی بڑی پاکیزہ بنی۔ اب یہ آدمی سر جھکا کے سوچنے لگا کہ یہی بخار تو مجھے بھی ہے، اس مرض میں تو میں بھی، یہی انجیکشن تو مجھے بھی ضرورت تھی، میرا مرض بھی تو یہی ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں نے اس کو کچھ موت کا تذکرہ اور وہ کچھ نہ کچھ بات تو اس نے سن لی، لیکن پھر بھی اس کو سود سے نکالنے میں اس بیٹے کو محنت کرتے کراتے، مجھے دوسروں سے بات کراتے ان کو پھر بھی ان کے بقول 3 سال لگے سود سے نکالنے میں۔ باپ کو سود سے نکالنے میں اس کو 3 سال لگے۔ کئی مجبوری بیان کی اور کہیں ایک زمین کی اہمیت کہہ رہا ہے کہ میں نے بیان کی، گھر کے قریب زمین بک رہی ہے، پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ابا جان اگر آپ نے یہ قربانی کی نہ بینک سے پیسے دیے نہ، آپ ہمارے بڑے محسن ہوں گے، اسی بہانے پیسے نکالے۔ تو میں سوچنے لگا 10 سال کے سود کا عادی اگر ایک آدمی فکر پہ آ جائے تو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن فکر کی ضرورت ضرور ہے۔ اور اگر کوئی نہ چھوڑے سمجھ کے بھی تو پھر وعید سزا کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہے، اس کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے۔ یہ ایک سخت وعید ہے، میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی سخت وعید ہے۔ اس لیے ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، ایسا نہ ہو اس جرم میں کہیں ہمارا دوست ساتھی تعلق والا مبتلا ہو۔ محنت سے، سماجت سے، سختی سے نہیں۔ امت مشکل دور سے گزر رہی ہے اور وباؤں پہ وبائیں پھیل رہی ہیں اور ہر طرف گناہ ہے۔ امت کو اس حال میں سہارا دینا، یاد رکھیں یہ اپنے نبی کے زخموں پہ پٹھیاں لگانے کے برابر ہے۔ ہر طرف گناہ ہے، امت پریشان ہے اور سختی ہم کر نہیں سکتے۔ سختی سے کر رہے ہیں، خوش باش کھلا پلا کے، دعوت کر کے اور خوشحالی سنا کے، نرم مزاجی سے محنت جب کریں گے تو پھر کم ہو جاتا ہے۔ پھر یہی مال جب خرچ ہوگا، جو بھی نیک وہ مجلس عادت ہوگی، پھر اللہ نصیب فرماتے۔ کل ایک ساتھی نے قیمتی بات سنائی اور چند دن پہلے بھی ایک ساتھی نے سنائی تھی۔ سر سید احمد خان کے متعلق لکھا کہ وہ جب علی گڑھ یونیورسٹی بنا رہے تھے تو اس نے چندہ شروع کیا۔ اس بابت آج بھی میں ابھی مردان سے جاؤں اور دور کا سفر، صبح سویرے نکلا ہوں دور، ساتھیوں نے مجھے کہا ادھر جاتے ہیں، میں نے کہا چلو۔
تو اس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کیا، مسلمانوں کی خیرخواہی کی نیت کی۔ تو کہنے لگے وہ ساتھی کہ وہ ایک انڈیا میں ایک بازار میں چندے کے لیے نکلا، کیسے بناؤں گا پیسے چاہیے۔ ایک ہندو کے پاس گیا، ہندو دکاندار کے پاس گیا، مجھے چندہ چاہیے، میری قوم غریب ہے اور ایک یونیورسٹی اسلامی بنانا چاہتا ہوں۔ سر سید احمد خان کی سفید داڑھی، اس نے ہندو نے کہا کہ ایسا کرو، یہ بازار کے درمیان میں میرے دکان کے سامنے ناچو گے، اس کے بعد چندہ دوں گا۔ ناچو گے نہیں، میں چندہ نہیں دیتا۔ سر سید احمد خان نے سوچا اور پھر ناچنے لگا۔ ناچنے کے بعد کہا میں نے تو ناچا ہے، اب تو چندہ دو نا۔ اس نے چندہ دیا۔ تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ عزم میں جو مضبوط ہو، اب اس کا ایک عزم تھا یہ کام میں نے کرنا ہے، چاہے ناچنا پڑے لیکن میرا ایک مقصد ہے۔ وہ اس کی فکر اور دینی انداز وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کام پہ جب آدمی آ جائے تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بہرحال اپنے مال کو نیک جگہوں میں اور سود سے بالخصوص بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی آخرت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کا بقایا چھوڑ دو۔ جب سمجھ میں آ گئی بات کہ سود حرام ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو، فإن لم تفعلوا، جاننے کے بعد بھی عمل نہیں کرو گے، فأذنوا، ایک اعلان سنو، بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر تم نے توبہ کی تو اصل مال جتنا مال آپ نے دیا تھا وہ آپ لینے کے مستحق ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ شریعت تم پہ ظلم کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اللہ عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکت نازل فرما۔ نیک مجمع ہے، نمازیوں کا مجمع ہے، قرآن سننے والوں کا مجمع ہے، دعا فرمائیے۔ جو مدرسے کے لیے ہم نے عزم کیا ہے بہت بڑی زمین ہے اور کافی رقم ہے، علماء دیگر علماء ساتھی بھی پریشان ہیں، صلاۃ حاجت پڑھ رہے ہیں، کوئی تقریباً 25-30 تک قرآن شریف کے ختم جاری ہیں، اسی طرح 150 کچھ ساتھی لگ بھگ صلاۃ حاجت روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی دعا فرماتے رہے، اللہ اپنے دین کے لیے انتظام فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما۔ کافی سارے ساتھی قربانی کر رہے ہیں، جانی مالی فکری، یا اللہ ان کی جان مال ابرو میں برکت نازل فرما۔ یا اللہ دین کے ہر شاخ کے لیے یہ ادارہ قبول فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ دین کی خدمت تو ہوتے رہی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنی قبر سنوارنے لگے ہیں۔ یا اللہ سب کو قبول فرما، برکت نازل فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ اوفوا بعمری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرم